والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ، آپ شدید گرمی میں ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی نومنتخب شورا کا اجلاس جاری ہے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے، ہمارا ایک دستور ہے اور وہ دستور جمہوری ہے، اور ہر 3 سال بعد شورا کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے، ایک آزاد الیکشن ٹریبونل ہے، اور اس الیکشن کمیشن الیکشن کے انعقاد میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے مرکزی شورا میں 85 مرد ارکان ہیں اور 11 خواتین ہیں، اور ایک تسلسل ہے جماعت اسلامی کے اندر۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے دوسری جماعتوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ یہ خاندانی جماعت بھی نہیں ہے اور کسی کی ذاتی پراپرٹی بھی نہیں ہے، اور بین الاقوامی اداروں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت اسلامی تحریک جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو ہر لحاظ سے ایک جمہوری جماعت ہے۔ ابھی اجلاس جاری ہے، ہم نے ان 3 دنوں میں ملک کی سیاسی صورتحال کا، معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پی ٹی آئی نے پونے 4 سال میں قوم کو رلایا، اور پی ڈی ایم نے گزشتہ 2 مہینوں میں پوری قوم کو تڑپایا۔ ان کے فیصلوں کی وجہ سے 22 کروڑ عوام اس وقت ایک درد میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، اور پورے ملک میں شدید تباہ کن جان لیوا مہنگائی کی وجہ سے ایک سوگ ہے، ہر گھر میں ہے اور ہر دفتر میں ہے، ہر ادارے میں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر تاریخی بلندیوں پر ہے، اور پاکستان کی کرنسی کے ویلیو اور قدر اتنا کم ہوا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ پٹرول کی قیمت فی لیٹر اس وقت 210 روپیہ ہے، بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا، اور افسوس یہ ہے کہ ایک ہی فیصلے کے نتیجے میں 45% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ بچوں کو پڑھائیں، بجلی کا بل کیسے ادا کریں، پانی کا بل کیسے ادا کریں، گیس کا بل کیسے ادا کریں، اور زندگی کیسے گزارے، اس لیے کہ آمدن میں اضافے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اخراجات میں 100 گنا اضافہ ہوا۔ 13 جماعتوں کی اتحاد ہے اس وقت۔ ہمارا خیال تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ایک لاہ عمل موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے ہمارے ملک کے غریب عوام کے مسائل میں اور بھی اضافہ کیا، اور اس وقت دنیا کے مختلف ممالک خلا میں اپنے مشن بھیج رہے ہیں اور چاند سے مریخ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کشکول مشن پر ہے، اور ہمارے حکمران سیاسی جماعتوں میں مقابلہ ہے کہ کس پارٹی کا کشکول مشن کامیاب ہوا اور کس کا ناکام ہوا۔ حکومت روز یہ بیان دیتی ہے کہ
ملک کے مستقبل کے خاطر اور عوام کے خاطر ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 74 سالوں سے آپ عوام کے لیے مشکل فیصلے تو کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اپنے لیے بھی کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ ججز کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ بیوروکریسی کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ جرنیلوں کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ بیوروکریٹس کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ کیا آپ لوگوں نے سینیٹرز کے لیے، قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کیا؟ اس لیے یہ کرپٹ اشرافیہ اپنے مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ غریب عوام کے لیے، غریب مزدور کے لیے، غریب کاشتکار کے لیے، بے روزگار نوجوان کے لیے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے گود میں جو بچے ہیں ان کی دودھ کی قیمت میں 500 گنا اضافہ کر کے ہمارے شیرخوار بچوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتوں کے درمیان جلسوں کا مقابلہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جلسوں پر بھی غریب عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ آپ کی تو حکومت ہے، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 13 سالوں سے 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ لوگوں کے مسائل کا کوئی حل موجود ہے تو آپ کر کے دکھائیں۔ کردار کا غازی بن جائے، گفتار کے غازی بننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہے، وہ مرکز میں پی ڈی ایم کی صورت میں، سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی صورت میں، کشمیر میں پی ٹی آئی کی صورت میں، یہ حقیقت میں ایک ہے۔ یہ ایک گندا نظام، اس کے رکھوالے، اس کے پیرادار، اس کے چوکیدار ہے۔ کشمیر پر ان کا موقف یہی ہے، انہوں نے کشمیر کو بیچا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے عوام کے 75 سالہ قربانیوں کو بیچا، اور آج دنیا میں مقبوضہ کشمیر کی ریاست کے نام پر جو ریاست تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ ریاست ختم ہو گئی۔ آج 42 لاکھ سے زیادہ انڈین شہریوں کو مقبوضہ کشمیر منتقل کر کے ان کو شناختی کارڈ دیے گئے، ڈومیسائل دیے گئے، وہاں کشمیریوں کی زمینیں ان کو الاٹ کی جا رہی ہے۔ تو کشمیر کا کیس یہ ہار گئے، کشمیر کے ساتھ یہ ہاتھ کر گئے، انہوں نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ جو بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر قانون سازی ہو رہی تھی تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے اسمبلی فلور پر مقابلہ کرنے کی بجائے واک آؤٹ کیا، ان کو راستہ دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر عاطیہ کے حوالے سے ان کا موقف بالکل ایک ہے۔ میں اس لیے قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مختلف جھنڈوں پر نہ جائے، ان کے مختلف نعروں پر نہ جائے۔ ان کے جھنڈے مختلف ہے، نعرے مختلف ہے، لیکن ان کا عمل دیکھے، ان کا عمل ایک ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو مشکلات آپ کے اوپر اس وقت پڑے ہیں، ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہ تینوں
بڑے سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت سندھ میں بھی ہے، بلوچستان، پنجاب میں بھی ہے، یہ ڈمی حکومتیں ہیں، ڈمی اپوزیشن ہے۔ اس لیے میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک، یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل موجود ہے، سونے کے ذخائر موجود ہے، معدنی وسائل موجود ہے، ہر چیز زرخیز مٹی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر یہاں غربت ناچ رہی ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھکڑیاں پڑی ہیں اور آپ کی قسمت کے فیصلے قومی اسمبلی اور کیبنٹ میں نہیں ہو رہے ہیں، امریکہ میں IMF کے دفاتر میں ہو رہے ہیں، تو ان کے ذمہ داری ان 3 پارٹیوں پر آ جاتی ہے۔ اس لیے واحد جماعت ہے جو اس وقت عوام کی ترجمان جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ اگر 62-63 پر عمل ہو جائے سب لوگ جیل میں جائیں گے جماعت اسلامی کے علاوہ۔ ان کی وجہ سے کرپشن ہے، 16% تو PTI کے دور میں کرپشن، آج سندھ میں کرپشن، پشاور میں کرپشن، بلوچستان میں کرپشن، پنجاب میں کرپشن، چاروں طرف کرپشن ہی کرپشن ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا جنات ذمہ دار ہے یا یہی سیاسی لیڈر، یہ وہی VIP، یہی اشرافیہ، یہی لوگ ذمہ دار ہے؟ پاناما لیکس میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈروں کے نام ہیں، پنڈورا پیپرز میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈرز کے نام ہیں، نیب کے کیسز انہی جماعتوں میں شامل لوگوں پر نیب کے کیسز ہے، اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے والے یہی تینوں جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو آپ کے بچے کو تعلیم کے لیے کوئی بینک 5000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہی کرپٹ اشرافیہ ہے جو پیپلز پارٹی PDM اور PTI کی صورت میں ہے۔ ارب ہا انہوں نے قرضے لیے اور پھر ہڑپ کیے، بغیر ڈکار کے ہڑپ کیے، اور وہ بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرضے آپ لوگوں نے لیے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ آپ کا ہوا ہے، آپ کی شوگر ملز میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے کارخانوں میں اضافہ ہوا ہے، اور تمہارے بدعمالیوں کا اور غلط اقتصادی پالیسیوں کا بوجھ غریب ٹرک ڈرائیور پر پڑے، غریب دکاندار پر پڑے، غریب نوجوان پر پڑے، غریب ماں بہن اور بیٹی پر پڑے۔ اس لیے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں اور حل یہی بتاتے ہیں کہ فرد کی تبدیلی حل نہیں ہے، نظام کی تبدیلی حل ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ نظام کی تبدیلی کا حل موجود ہے۔ سودی نظام کے مقابلے میں سود سے پاک ایک کرپشن فری نظام ہم چاہتے ہیں، غیر سودی نظام معیشت، آزاد نظام معیشت چاہتے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور میرے سننے والوں، اس وقت سودی نظام اور کرپشن یہ المسائل ہے، تمام مسائل کا حل سودی نظام ہے اور کرپشن ہے، اور ان تینوں پارٹیوں نے تمہارے ملک پر سودی نظام اور کرپشن کا یہ نظام مسلط کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ سود فری بجٹ ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں IMF کے قرضوں سے نجات کے لیے روڈ میپ بھی ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں غریب پر بوجھ ڈالنے کی بجائے پاکستان کا جو کرپٹ اشرافیہ ہے، ظالم جاگیردار ہے، کرپٹ سرمایہ دار ہے، ان پر بوجھ پڑے۔ کیا ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے جو ان غیر قانونی ناجائز حرام دولت کو ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے؟ یہ قرضے وہ ادا کرے
جنہوں نے قرضی لی ہے اور اپنے ناجائز اثاثوں میں اور سرمایہ میں اضافہ کیا ہے، اربہ دولت یہاں لوٹ کر انہوں نے باہر کے بینکوں میں منتقل کیا ہے، وہ تو مزے میں رہے اور غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا اور نوالہ بھی نہ ملے۔ میں اس لیے اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف عوام کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اور 11 جون کو جماعت اسلامی نے لاہور سے سودی نظام کے خلاف، پاکستان میں کرپشن کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی عوامی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مارچ عوام کا ایک سمندر ہوگا، ایک ریفرنڈم ہوگا اس حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف، سودی نظام کے خلاف۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کے خاطر اپنے کپڑے بیچوں گا، لیکن فیصلے کے نتیجے میں عوام کے کپڑے انہوں نے اتار دیے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں بابا، کپڑے بیچنے کے بجائے کرپشن کو ختم کرے، کپڑے بیچنے کی بجائے IMF کے معاہدوں کو مسترد کرے، اور تمام وہ معاہدے جو ہماری موجودہ یا سابقہ حکومت نے خفیہ معاہدے کیے ہیں، ان تمام معاہدوں کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، اسٹیٹ بینک کو IMF سے واپس لیا جائے، سودی نظام کے خاتمے کا واضح روڈ میپ دیا جائے۔ محترم بھائیو، شیر کا دور آپ نے دیکھا، ظلم اور جنگل کا دور تھا۔ بیٹ کا دور آپ نے دیکھا، ظلم کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا ایک دور تھا۔ تیر کا دور آپ نے دیکھا، کرپشن کا دور تھا، ظلم کا دور تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مساوات ہو، اور عدل اور انصاف کا نشان اس ملک میں ترازو ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے 10 روزہ ترازو مہم شروع کی ہے کہ عوام کو پیغام دے دے کہ اگر آپ انصاف اور مساوات چاہتے ہیں تو ترازو کا ساتھ دے، ترازو کو اپنا لے۔ ترازو کا دور آئے گا، غریب کو حق ملے گا، کاشتکار کو حق ملے گا، مزدور کو حق ملے گا، طالب علم کو حق ملے گا، نوجوان کو حق ملے گا۔ اس ملک میں اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی حق ملے گا۔ اس لیے آنے والا دور ترازو کا دور ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ شورا کے اجلاس کے بعد ہم سودی نظام کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اور ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں کے خلاف جو مومنٹ، جو تحریک شروع کر رہے ہیں، عوام اس میں ہمارا ساتھ دے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اللہ کا دین ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ اس نظام کا خاتمہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی فیصلہ کریں کہ یہ جو حکومت ہے، عمران خان صاحب ایک طرف زور لگا رہے ہیں کہ اس سے چھٹکارا ہو، نئے الیکشن ہو، آپ نئے الیکشن کا مطالبے کے لیے کوئی اسلام آباد کی طرف بھی رخ کریں گے؟ اور کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک بار رابطے کی ان کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے بھی ہیں، تو کوئی چانسز ہے کہ ساتھ مل کر دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، 62-63 پر عمل ہو، الیکشن کمیشن آزاد خود مختار بنایا جائے، اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ یہ جو سرمایہ کی بنیاد پر الیکشن کو اغوا کیا جاتا ہے، اور الیکشن سے پہلے جس طرح صوبے اور حلقے الاٹ کیے جاتے ہیں، یہ الیکشن عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر قیمت میں الیکشن ریفارمز ہو۔ اچھا امیر صاحب، ایک آڈیو آئی ہے ملک ریاض صاحب کی اور ان کی دختر کی، جس میں کسی فائل کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اور خاتون اول کا حوالہ دیا جا رہا ہے، فرح گوگی کا نام لے کر کے ہیرے کی 5 بوٹیاں گفٹ ہو جائیں گی، اور آپ یہ فائل کلیئر کروائیں، اور خان صاحب کا
जो सूरतकार है फराग मुफ्ती है, वो कह रही है कि खान साहब ने गारंटी दे दी है, तो क्या कहेंगे इस तरह के मामला के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट को मलक रियाज और इमरान खान को बुलाना चाहिए? एक तो अदब के साथ मुझे वो कैसेट वो वीडियो नहीं मिली है, न मैंने देखा, और अगर और मगर की बुनियाद पर मैं कोई पॉलिसी बयान नहीं देता हूँ। साहब ये फरमाइए, जिस तरह भी आपने बात की कि शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत ने भी सूद के खिलाफ जो एक फैसला दे दिया, तो जमात इस्लामी पूरी दुनिया में नेटवर्क है आपका, बहुत सारे आपके शोबे भी हैं, बैंकों के साथ आपका भी लेन देन होता है, खिदमत वालों का कल्चर, तो क्या आप उनसे अपना ये काम खत्म करके कि जमात कोई एक रोल मॉडल के तौर पर अपना बैंक ऐसा कायम कर सकती है जो सूद के बगैर जो है वो एक भाई ऑलरेडी हमारे मुल्क में 4 ऐसे बैंक हैं जो गैर सूदी कारोबार करते हैं और गैर सूदी निज़ाम के मुताबिक चलते हैं, और तमाम दानश्वरों का, दाना बीना लोगों का, उलमाए कराम का उस पर इत्तेफाक है कि उनका मामला बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि गैर सूदी बैंकारी या गैर सूदी सिस्टम कोई नया काम है, ये तो पहले से एक आजमाया हुआ कामयाब निज़ाम है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझसे जो है वो 2 हफ्तों की जो है वो परफॉर्मेंस मांगी जा रही है, मैं उसके लिए देने के तैयार हूँ। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में तब्दीली कैसे आएगी, कैसे निज़ाम बेहतर होगा, गरीब आवाम इस महंगाई से कैसे बाहर आएंगे? देखिए, तब्दीली का तो एक ही रास्ता है कि गरीब आवाम जाग जाए, बाशऊर हो जाए और जमात इस्लामी का साथ दे, तराजू का साथ दे, दियानतदार लोगों का साथ दे। और जिन लोगों ने 74 सालों से रंग बदल कर, झंडे बदल कर, नारे बदल कर आवाम को लूटा है, इदारों को तबाह किया है, पैसे जमा करके बाहर के बैंकों में और कंपनियों में रखा है, वोट के ज़रिए उसका एहतसाब हो और उसके साथ हिसाब किताब हो। इसलिए अब मसाइल का हल इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम है, जिसका हकीकी अलंबरदार जमात इस्लामी है। इस वक्त जो सियासत में गाली गलौज का कल्चर है, आप नहीं समझते कि तमाम जो कायदीन है इसके लिए इनको रोकथाम करने की ज़रूरत है, अपने कारकुनों को हिदायत जारी करने की ज़रूरत है। महंगाई, करप्शन इशू से बढ़कर ये गाली गलौज का कल्चर आने वाले दिनों में सियासत के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा जो रहनुमा है कायदीन के लिए। इस पर कोई देखिए, गाली गलौज की सियासत को हम मुस्तरद करते हैं, और इस्लामाबाद में जब चीफ जस्टिस ने तमाम सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान को बुलाया था, तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें दूसरों के लिए गाली गलौज नहीं है, और एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है और एक ज़िम्मेदाराना मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर रही है। लेकिन गाली गलौज इसलिए है कि जो बर्तन में है वही बाहर नज़र आता है, वही बाहर निकलता है। अब दलील ना हो तो फिर गाली गलौज ही होता है, लेकिन गाली गलौज हो या लाठी गोली हो, इन दोनों को हम मुस्तरद करते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है कि मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है, ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, क्या आप इस ऑफर की हिमायत करते हैं या मुखालफत? क्या फरमाया? देखिए, शहबाज शरीफ ने अगर डायलॉग की बात की है, नेशनल डायलॉग की, तो ये तो गुज़श्ता 1 महीने से मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये हमारी तजवीज़ है, ये हमारा मशवरा है कि इस वक्त अगर सियासतदान आपस में बैठकर एक मीसाकी जमहूरियत की तरफ और मीसाकी मईशत की तरफ नहीं जाते हैं, तो साफ बात है, मादी में भी हमने देखा है, सब फारिग हो जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस आकर सबको अपने अपने गैराज में भेजेंगे। अच्छा, निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में भी आपने तराजू की बजाय किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ने को फोकियत दी, और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 जमातों का नाम लिया है, जबकि वो जमात जिसने किताब के निशान पे इलेक्शन लड़ा था वो भी अभी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या आप उनको भी समझ? जी, पूरी कौम जानती है कि PDM सिर्फ एक जमात का नाम नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग भी है, उसमें JUI भी है, उसमें बहुत सारे और जमातें हैं, लेकिन सबका नाम लेकर मैं अपना वक़्त क्यों ज़ाया करूं?
ادھر آخری امیر صاحب یہ سوال ہے آخری کا محسن صاحب کا کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی پالیسی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو پالیسی چینج نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہم نے تقریباً 45% حلقوں میں اپنی امیدواران کا چناؤ مکمل کیا ہے، تیاری کر رہے ہیں، اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ اس ملک میں انقلاب کے لیے نہیں ہے، اور یہ ملک ایسا نہیں ہے جس میں آپ افغانستان کی طرح کوئی مسلح جدوجہد کرے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں مسلح جدوجہد منع ہے، سازش اور انڈر گراؤنڈ سیاست منع ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے ان کی طاقت کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر، سپورٹ کی بنیاد پر اقتدار تک پہنچے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا اور یہ مداخلت ختم ہوئی ادھر ادھر کی اور لوگوں کو موقع ملا، جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے، اس لیے کہ جب بھی اعتماد ہوا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔